ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان محترم، انسان پر زندگی میں کئی بار ایسا وقت آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محسوس کرتا ہے۔ آج یہی حال دنیا میں مسلمانوں کا ہے، جہاں مسلمان سخت آزمائش اور امتحانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ غزہ، لبنان، سیریا، سوڈان، یمن، عراق، یہاں کے بے بس عوام دنیا انسانیت کو پکار رہے ہیں، لیکن حیوانیت کا یہ ننگا ناچ آج بھی برابر جاری ہے۔ غزہ میں ہزاروں شہید ہوئے، ہزاروں زخمی، لاکھوں بے گھر۔ اس تباہی اور بربادی کے بعد بھی مسلم ممالک بیدار نہ ہو سکیں تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ فلسطین کے نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی اس جرأت کو سلام ہے۔ عزیزان محترم، اگر میں اپنے ملک کی بات کروں، آج وطن عزیز کے جو حالات ہیں اور جس سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، آج ہم سب کو مل کر یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ ملک کس رخ جانا ہے۔ ہم نے آئین میں جو طے کیا ہے، جس پر آج بھی سب کا اتفاق ہے، آج کی حکومت نے 2015 سے کانسٹیٹیوشن ڈے یعنی یوم آئین سرکاری طور پر منانے کا ملک کے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تھا۔ اس حوالے سے ہر سال اس دن دونوں ایوانوں میں یعنی راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں لوک سبھا کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ اس میں صدر، نائب صدر، وزیر اعظم، قائد حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر، اسپیکر اور وزیر پارلیمانی امور اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سامنے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اراکین ہوتے ہیں اور خطاب پوری قوم سے ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی جذباتی تقریر کرنے کے لیے آج نہیں آیا ہوں، بلکہ حقائق اور جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، جو ملک میں ہو رہا ہے، اس کو میں وزیر اعظم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ وزیر اعظم خود یہ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے 135 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، اور اس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پارسی بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، سب ہیں۔ تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ملک کے حالات پر وزیر اعظم سے کھل کر بات کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی جب پہلی مرتبہ 2014 میں بحیثیت وزیر اعظم پارلیمنٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنا ماتھا پارلیمنٹ کی زمین پر رکھا اور اسے چوما۔ اس کے بعد
اپنے پہلے لوک سبھا خطاب میں ہندوستانی آئین کو ایک مقدس گرنتھ کہا۔ یہ کس نے کہا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم نے۔ اور ایوان کو ایک مندر پوجا استھل سے تعبیر کیا۔ یہ وزیر اعظم کے الفاظ ہیں جس کو میں دہرا رہا ہوں۔ وزیر اعظم، ملک کی قیادت آج آپ کے پاس ہے، اور یہ تمام باتیں آپ کی ذات سے سیدھی جڑی ہوئی ہیں۔ اس سے یقین پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہو، برابری اور مساوات ہو، اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو۔ لیکن آئین کو جس طرح سے اس ملک میں روندا جا رہا ہے، قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے، اس سے ہندوستان کی اقلیتوں میں بالعموم اور مسلمانان ہند میں بالخصوص سابقہ چند سالوں میں احساسی محرومی پیدا ہوئی، اور ہر سیکولر انسان، اس ملک کا عوام، خصوصاً مسلمان، آج یہ کہتے سنا جا رہا ہے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، آنے والی نسلوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہم نے اور آپ نے اس ملک پہ زندگی جتنی تھی گزار لی، اب رخصتی کا وقت ہے۔ میں اپنی ہم عمر لوگوں کے تعلق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن جو نوجوان ہے، جو نئی نسل ہے، اس کا مستقبل اس ملک پہ کیا ہوگا؟ کیا مذہبی آزادی رہے گی؟ کیا ہم سڑکوں پر محفوظ چل سکیں گے؟ عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی؟ بازارات اور مساجد محفوظ رہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو گردش کر رہا ہے ہندوستان کے عوام کے ذہنوں میں، خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں۔ اور ہندو اکثریتی وہ طبقہ جو سیکولر ہے، وہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اس ملک میں عوام میں جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، ہندوؤں کی ہے، اکثریتی طبقہ اس ملک کے حالات سے پریشان ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے غیر مسلموں کا جو ملک کے حالات کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وزیر اعظم، میں آپ سے مخاطب ہوں، اس کو روکنا، ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف جانے سے روکنا، وزیر اعظم یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان حالات پر قابو نہ پایا گیا تو نہ معلوم یہ ملک کس طرف جائے گا۔ سابقہ چند سالوں میں یہ احساس محرومی ہندوستان کے مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر میں ماضی کی بات کروں تو ماضی میں اخلاق اور پہلو خاں کا واقعہ، یک طرفہ بلڈوزنگ، مساجد، مدارس اور مزارات کی متعدد انہدامی کارروائیاں، ہجومی تشدد کے مجرمین کو ہار پہنا کر استقبالیہ دیا جانا،
کیا یہ صحیح ہے؟ مسلمان اگر ذرا بھی احتجاج کرے اور اس میں کچھ نقصان ہو جائے تو اس کی بھرپائی مسلمانوں سے کیا جانا، ان کو جیلوں میں ڈالے جانا، ناجائز مقدمات دائر کرنا، توہین رسالت، قرآنی آیات کی بے حرمتی، اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے نہایت گھٹیا زبان کا استعمال میں نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ ہندوستان میں کہ کسی مسلم رہنما نے یا کسی عالم نے کسی بھی ہندو مذہبی رہنما کے خلاف کوئی بیان، خلاف سے مراد اس کی بے عزتی کی، اس کے خلاف کبھی نہیں کہا۔ مجھے ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا، اگر دیتے ہیں، اگر کوئی دیتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کی مخالفت کروں گا، کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اسے برا کہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کسی مسلمان نے کسی ہندو مذہبی پیشوا کو، رہنما کو برا نہیں کہا، گالی نہیں دی، توہین نہیں کی گئی، لیکن ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یہ توہین رسالت کے واقعات، مسلمانوں کو گالیاں دینا، دھمکیاں، کیا یہ صحیح ہے؟ وزیر اعظم، یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، سپریم کورٹ نے 2019 میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں، 2019 میں بابری مسجد کے حوالے سے تمام زمینی حقائق مسجد کے حق میں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فیصلہ مندر کے حق میں دیا تھا۔ ہم روز اول سے ہی، یعنی ہندوستان کا مسلمان روز اول سے ہی عدالتوں کے فیصلے کو ماننے کی بات کرتا رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس کا پابند رکھا۔ کئی دہائیوں سے برابر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ عدالتوں کے فیصلے حقائق پر ہونے چاہیے، جذبات پر نہیں۔ ہندوستانی عدلیہ کی تاریخ میں یہ واحد فیصلہ تھا جو اکثریت کے مذہبی جذبات کی بنیاد پر حقائق سے گردانی کرتے ہوئے اس کے حق میں دیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا وعدہ نبھایا، عہد کی پابندی کی، کیونکہ وہ یہ کہتا رہا کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانیں گے، اور اس نے اس فیصلے کو مانا، بادل ناخواستہ مانا اور چھو تک نہیں کی۔ یہی عدالت نے اپنے فیصلے میں اکتوبر 1991 میں بنے پارلیمانی ایکٹ عبادت گاہوں کے تحفظ کا خصوصی قانون پلیسز آف ورشپ اسپیشل پروویژن ایکٹ 1991 پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے واضح تنبیہ کی کہ اس ایکٹ کی روح سے مستقبل میں اس طرح کے مزید فتنوں کو نہ جگایا جائے۔ وزیر اعظم، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں فیصلے میں کچھ ایسی گنجائش چھوڑ دی گئی جس کا غلط استعمال اب روز کا وتیرہ ہو گیا ہے۔ جامع مسجد بدایوں، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں میں اس طرح کے دعوے اور سروے کی باتیں نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ شاہی جامع مسجد سنبھل اور سروے کی باتیں نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ
خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی درگاہ تک پہنچ چکا ہے۔ آخر ہم اس طرح کے معاملات کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ اب یہ سلسلہ سروے سے بڑھ کر دنگوں، ہلاکتوں، یک طرفہ زیادتیوں، قید و بند کی صعوبتوں اور نفسیاتی محرومیوں کی حدوں کو پار کرتا جا رہا ہے۔ سنبھل میں ایک ضلع میجسٹریٹ آنن فانن میں سروے آرڈر دیتا ہے، 2 گھنٹے میں اس پر عمل ہو جاتا ہے، سروے ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اور اسی دن سروے بھی کر لیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا سروے ایسا ہوا ہے کہ عدالت نے ایک ہی دن میں اس درخواست کو بھی ایڈمٹ کیا اور فیصلہ بھی دیا اور سروے بھی ہو گیا۔ مسجد کمیٹی، میں سنبھل کی بات کر رہا ہوں، سنبھل جامع مسجد کی مسجد کمیٹی جو براہ راست فریق ہے، اس کے صدر خود وکیل بھی ہیں، ان کو بھی نہیں سنا جاتا۔ ایسی جلد بازی کیوں؟ کیا کسی نئے فتنے کو جگانے کے لیے ایسا کیا گیا؟ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ جبکہ پرامن طریقے سے پہلا سروے کرایا گیا، کمیٹی کے لوگ، سنبھل لوک سبھا کے رکن ضیاء الرحمان برق وہاں موجود رہے اور خوش اسلوبی سے یہ پہلا سروے انجام پا گیا۔ ایک مرتبہ سروے کرنے میں فیصلے کی گنجائش تھی، لیکن پھر 2 دن بعد دوبارہ سروے بنا عدالت کی اجازت کے کیا گیا۔ اطلاعات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے یہ آرڈر کیا دوسرے سروے کا۔ صبح نماز فجر کے وقت ٹیم وہاں پہنچتی ہے۔ اگر ٹیم میں صرف سروے سے متعلق اراکین ہوتے تب بھی ہمیں صبر آ جاتا، لیکن اس کے ساتھ غیر متعلق لوگوں کا نعرے لگاتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ نیت سروے کی کم، دنگے کی زیادہ تھی۔ عوام کا اس پر غصہ ہونا، احتجاج کرنا فطری تھا۔ اس کے بعد حالات بگڑتے گئے، گولیاں چلیں، ہلاکتیں ہوئیں، 5 نوجوان بچے لقمہ اجل بن گئے، متعدد لوگ زخمی ہوئے، متعدد گرفتاریاں ہوئیں، سینکڑوں لوگوں کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، اور آج سنبھل میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ 5 نوجوانوں کی مائیں، ان کے باپ، ان کی بہنیں، ان کے بچے آج تڑپ رہے ہیں۔ میں اگر یہ سوال کروں کہ کیا ان بچوں کو کوئی واپس لا سکتا ہے؟ کیا اس ماں اور اس بہن اور اس بیوی کی تڑپ کو آپ اور ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ اتنا سا۔ لیکن جو تڑپ ماں باپ اور بہنوں کے دلوں میں ہے، اس کے برابر ہم اس تڑپ کو محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سنگ دل جنہوں نے گولیاں چلائیں، جنہوں نے بچوں کو اس دنیا سے رخصت کیا، اس کا ذمہ دار کون؟ کیا ان مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں؟
یا اسی طرح ملک میں حیوانیت کا ننگا ناچ چلتا رہے گا؟ آخر میں میرا یہ سوال ہے، وزیر اعظم، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اس کے کرنے والے ہیں، وہ آپ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا یہ اشارہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میں جس کو وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، جنہوں نے یہاں تک سنبھل کے عوام کو لا کر کھڑا کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے جو اشاریے دیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنا اور کروانا، یہ وزیر اعظم آپ کا کام ہے، تاکہ ملک میں یہ فتنے پیدا نہ ہوں۔ اس کو روک لگانا، اس کو بند کرنا، اس حوالے سے ایک سخت موقف وزیر اعظم آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ اس روشنی میں جس کا ذکر آپ یوم آئین پر کرتے چلے آئے، آخر میں میں ایک بات وزیر اعظم آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری لڑائی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، شکایت ہے اور شکایت رہے گی۔ جب تک ملک میں حیوانیت کا یہ ننگا ناچ رہے گا، ملک کے مسلمانوں کو یہ شکایت رہے گی۔ اس کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا غلطی ہے؟ الزام لگتا ہے کہ مسلمان گو کشی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پورے ملک میں گو کشی پر پابندی لگائیے۔ کوئی ایک مسلمان ایسا قانون اگر بنتا ہے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن گو کشی کے نام پر موب لنچنگ، اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ آپ قانون بنائیے کہ کسی بھی مذہبی رہنما کی بے حرمتی کے خلاف زبان نہیں کھولی جائے گی، چاہے وہ مسلمان مذہبی پیشوا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، بدھسٹ ہو۔ بنائیے قانون تاکہ کسی کی جرأت نہ ہو۔ یہ توہین رسالت کے واقعات ملک میں جو بار بار ہوتے ہیں، یہ سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سے ہم کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ آپ ملک کے 135 کروڑ کے عوام کے نمائندے ہیں۔ وزیر اعظم کسی ایک فرقہ یا کسی ذات کا نہیں ہوتا، وہ ملک کے عوام کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور تمام شہریوں کے نمائندگی آپ کر رہے ہیں اس ملک میں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں، ہم آپ سے کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ سے بات نہ کریں تو کس سے بات کریں؟ 3 لوگ مسلمانوں میں آپ طے کر لیجئے اور 3 غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں ہم بیٹھ کر بات کریں کہ بتائیے کیا شکایت ہے مسلمانوں سے۔ اگر کوئی شکایت ہے ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو ہندو مذہبی رہنما ہو وہ بھی ہمارے سامنے رکھے بات، ہم اس کا جواب دیں گے۔ کوشش کریں گے کہ شکایتیں دور ہوں اور ایک اپنا نمائندہ وزیر مقرر کیجئے جس کی موجودگی میں گفتگو ہو، تاکہ ملک میں نفرت کا یہ ماحول ختم ہو۔
اس نفرت کے ماحول نے ملک کو تباہی کی طرف پہنچا دیا. جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اپنی آج کی تقریر میں کہ ہر شخص پریشان ہے. اپنے لیے تو ہے ہی، آنے والی نسلوں کے لیے وہ پریشان ہے. اس کو دور کیجئے. شکایتیں ہو سکتی ہیں، اس کو دور بھی کیا جا سکتا ہے. دو ملک آپس میں جب لڑتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو ٹیبل پر آنا پڑتا ہے بات چیت کے لیے، چاہے وہ جنگوں کا ماحول ہو. ابھی آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے. چاہے وہ وقتی معاہدہ ہوا ہو لیکن ہوا ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب کریم ایسا ماحول پیدا کر دے کہ چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ لبنان ہو، ہر جگہ امن کا ماحول آنا پڑتا ہے. یہ تو دو فرقوں کا معاملہ ہے، ہندو اور مسلمان. میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا، اس فرقے کی، اکثریتی فرقے میں سے ان چند لوگوں کی جو ملک میں ایسا ماحول خراب کر رہے ہیں. اور میں اگر صفائی سے کہوں کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ملک کو گالیاں دیں، مسلمانوں کو گالیاں دینے میں اور ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے میں. آئیے وزیر اعظم، اپنے سینے کو آپ چوڑا کیجئے اور مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے ایک ماحول بنائیے تاکہ ملک میں فرقہ پرستی کا یہ ماحول، نفرت کا یہ ماحول ختم ہو سکے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا آپ